قضا نمازیں معاف کیسے ہوں؟ قرآن سنت کا جواب۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس عبادت کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوگی تو دیگر اعمال کے قبول ہونے کی بھی امید ہوگی، اور اگر نماز میں کوتاہی ہوگی تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ افسوس کہ بہت سے مسلمان زندگی کے کسی نہ کسی دور میں سستی، غفلت یا علم کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے تو دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری قضا نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ معاف ہو سکتی ہیں؟ کیا صرف کوئی خاص تسبیح یا وظیفہ پڑھ لینے سے ساری قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں؟ قرآن سنت کی روشنی میں اس کا جواب واضح ہے کہ قضا نمازوں کی معافی کا راستہ سچی توبہ، اللہ سے معافی مانگنا اور جہاں تک ممکن ہو قضا نمازیں ادا کرنا ہے۔ ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ صرف ایک مخصوص تسبیح پڑھ لینے سے سالوں کی قضا نمازیں خود بخود معاف ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جب اپنے گناہوں پر نادام ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اگر کسی سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو سب سے پہلے اسے دل سے توبہ کرنی چاہیے کہ آئندہ کبھی جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑے گا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت ہی رحم والا ہے۔ یہ آیات ہر گناہ گار کے لیے امید کا پیغام ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ کیے بغیر یا اپنی ذمہ داری پوری کیے بغیر معافی کی امید رکھے۔ سچی توبہ کے ساتھ اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے نماز رہ جائے وہ جب یاد آئے اسے ادا کر لے، اس کا یہی کفارہ ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو نماز کسی وجہ سے رہ جائے اسے بعد میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی اصول کی بنیاد پر فقہائے امت نے قضا نمازیں ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اگر کسی شخص کی کئی سالوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے۔ سب سے پہلے سچے دل سے توبہ کریں، پھر پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کریں، اور روزانہ کچھ قضا نمازیں بھی پڑھتا رہے۔ مثلاً ہر فرض نماز کے بعد 1 یا 2 قضا نمازیں ادا کر لیں۔ اسی طرح آہستہ آہستہ قضا نمازیں پوری ہوتی جائیں گی۔ بعض لوگ سوشل میڈیا پر ایسی باتیں پھیلاتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی فلاں تسبیح پڑھ لیں یا فلاں دن اتنی مرتبہ ذکر کر لیں تو زندگی بھر کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ ایسی باتوں کی قرآن و سنت میں کوئی مستند دلیل موجود نہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ ہر وہ بات قبول کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرے۔ البتہ ذکر، استغفار، درود شریف اور تسبیحات کی اپنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ اعمال درجات بلند کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں اور دل کو سکون دیتے ہیں۔ لیکن یہ قضا نمازوں کا
متبدل نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ اس لیے قضا نمازوں والا شخص بھی کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا رہے، لیکن ساتھ ہی اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی بھی جاری رکھے۔ اگر کسی کو اپنی قضا نمازوں کی صحیح تعداد یاد نہ ہو تو وہ اندازہ لگا لے کہ تقریباً کتنے سال نمازیں رہیں، پھر اسی اندازے کے مطابق قضا ادا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے اور بندے کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ بعض عالموں کے نزدیک جان بوجھ کر نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے اس پر سچی توبہ، استغفار اور آئندہ نماز کی پابندی لازم ہے۔ جمہوریہ فقہاء کے مطابق ایسی نمازوں کی قضا بھی ادا کی جائے گی، اسی لیے احتیاط اسی میں ہے کہ بندہ توبہ بھی کرے اور قضا بھی ادا کرے۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے میں توبہ کرے یا بیماری کی حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرے تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اور سچے دل سے رجوع کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ قضا نمازیں پوری کرنے کے ساتھ ساتھ درج ذیل اعمال بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہمیشہ وقت پر ادا کریں تو یہ توبہ استغفار کو اپنی روزانہ کی عادت بنائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، نفلی عبادت کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں کہ وہ کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یاد رکھیں شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے کہ اتنی زیادہ نمازیں رہ گئی ہیں، اب کیا فائدہ، لیکن مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھتا ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں نمازوں کو کوتاہی کی ہے تو آج ہی سے نئی زندگی شروع کریں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، سچی توبہ کریں، اپنی قضا نمازیں آہستہ آہستہ ادا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ اپنی رحمت سے آپ کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت ہی مہربان ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس کی طرف لوٹ آتا ہے وہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی، سچی توبہ اور اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔